أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الحق المبين۔ یہ سارے کا سارا نظام اس بنیاد پر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے علاوہ باقی ہر شے باطل ہے، اور یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی وہ حق ہے اور وہی اس کائنات کا مالک اور خالق۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا وجود، اس کا نفس، قرآن مجید نے ان سب چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ البتہ یہ بات ہر موقع پر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت آپ سنیں یا آپ بولیں یا آپ پڑھیں یا کسی کو بتائیں، ہر موقع پر یہ بات ذہن میں سب سے پہلے رہنی چاہیے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس کے دیکھنا اس کو کسی مثال سے نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کے سننے کو کسی مثال سے نہیں سمجھایا جا سکتا، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال اس کی دی جا سکتی۔ اس کی ذات ہے، وہ حق ہے، اس کے علاوہ باقی ہر شے باطل ہے۔ اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ صفتیں جس طرح اس کی ذات کے لیے زیبا اور موزون ہیں، وہ اس کی صفتیں ہیں۔ اس کو کسی کیفیت میں سوچنا یا کسی کیفیت میں اس کو سمجھانا یہ ممکن نہیں کہ اس کی مثل کوئی شاید دنیا میں ہے۔ انسان کی کھوپڑی میں اس کی مثال آ ہی نہیں سکتی، اس کی مثل کوئی چیز ہو نہیں سکتی، ہے نہیں، اس لیے اس کو مثال سے نہیں سمجھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حق، اس کا وجود ماننا فرض، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وہ موجود ہے، دو تین ذرائع سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اس کا اپنا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اس سلسلہ میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، چند قوموں کا ذکر کیا ہے، ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو جا کر یہ بات سمجھائی تو ساتھ ہی انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں شکوک و شبہات کا تذکرہ کیا تو انبیاء علیہ السلام نے ان کو فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، حالانکہ وہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ تمہیں اس نے انبیاء کو بھجوا کے ہدایت کی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخشے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تم اس سے بخشش مانگو، اس کی ذات پر اعتماد کرو، ایمان لے آؤ، یہی اس کا مشن ہے اور یہی اس کا مراد ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہونے میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ بندے کو نہیں ہونا چاہیے، کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہمیشہ سے یہی رہی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، واز کیا، نصیحت کی، وہ نہ مانا، بحث مباحثہ چلتا رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو الفاظ میں ارشاد فرمایا فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، یہ سب کچھ بارشیں ہیں، زمین ہے، زمین پر رویدگی ہے، یہ سب کچھ آسمان ہے، ستارے ہیں، بارش ہے وغیرہ وغیرہ، تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب السماوات و رب الارض نے اس کو نازل کیا۔ بصائر، مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچو، یہ تمہاری بینائی کو واضح کرنے کے لیے اور تمہاری نظروں کو سیدھا رکھنے کے لیے یہ مناظر کافی ہیں۔ پہاڑ ہیں، پھر پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، پھر آسمان ہے، پھر اس سے بارشیں اتر، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، موسم گرمی کا ہے، موسم سردی کا ہے، سردی کے موسم میں پھل الگ ہوتے ہیں، گرمی کے موسم میں الگ ہوتے ہیں، اور ہمہ قسمی ہر قسم کا پھل اپنے اپنے موسم کے مطابق اگاتا ہے۔
آپ کپاس کے ساتھ گندم کاشت کر دیں وہ نہیں اگے گی، آپ گندم کے ساتھ کپاس کاشت کر دیں وہ نہیں اگے گی، اس لیے کہ ہر فصل کا اپنا اپنا موسم الگ ہے۔ بہار میں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ جو چیزیں پائے تکمیل تک بہار میں پہنچنا ہوتی ہیں وہی پہنچ سکتی ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، درخت مختلف کاشت کر دیے گئے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، لیکن ان درختوں کی عمر الگ الگ ہے، ان کی لکڑی وہ الگ ہے، ان کے پھل الگ ہے، ان پھلوں کے اندر مٹھاس ہے، کڑواہٹ ہے، وہ جو بھی ان کا ذائقہ ہے وہ سب کا الگ الگ ہے۔ ایک چیز دوسری کے ساتھ نہیں ملتی، بھلے آپ اکٹھی بیج دیں، سب کچھ ایک ہی زمین سے ان کو حاصل ہوگا لیکن نتائج مختلف ہوں گے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب السماوات والارض ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اے فرعون میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو برباد ہونے کے لیے جا رہا، تم یہ سب کچھ نہیں مانتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، میری نبوت کو نہیں مانتا، میری تعلیم کی طرف تو دھیان نہیں دیتا، اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو برباد ہو کر رہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ بات کیا، اور بات حقیقت میں وہی ہو کر رہی۔ آج فرعون کو کوئی نہیں جانتا، جو احترام موسیٰ علیہ السلام کا ہے کائنات میں، فرعون کو اس احترام سے نہ کوئی نام لیتا ہے، نہ اس کی طرف کوئی بندہ اپنے آپ کو منسوب کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، نہ اس کا عزت و احترام سے دنیا میں نام لے جاتا ہے۔ یہ اس نیکی اور برائی کا نتیجہ ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو جس پر قائم کیا ہے۔ برائی کرنے کا بالا بندہ بھی خود تھوڑے عرصے زندہ رہتا ہے اور اس کی برائی کا نام بھی تھوڑا ہی قائم رہتا ہے۔ نیکی اس کا بدلہ بھی زیادہ ہوتا ہے، نیکی والا سکون بھی زیادہ اس کو میسر آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نیکی کے اثرات بھی زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ فطرت سلیم بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ودیت کی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے۔ جانوروں تک، پرندوں درندوں تک اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں بھی اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ پاک نے انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے جو اللہ پاک نے اس کی فطرت بنائی ہے، صحیح سلامت۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بلکہ ہر چیز کو اس کی صحیح تخلیق کے مطابق اس کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں، بہترین اس کے جسم کے اندر تناسب صحیح قائم رکھ کے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر اس کو کسی کو زمین کی پستیوں میں جا گرایا اور کسی کو آسمان کی بلندیوں تک جا اٹھایا۔ یہ اس نیکی اور برائی کا اثر ہے۔ جو بندہ برائی کی طرف راغب ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب ہو گیا، وہ زمین کی پستیوں میں جا پہنچا، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف راغب ہو گیا وہ آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ اس کے بعد بھی اس کا تذکرہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا۔ جتنا جتنا کوئی بندہ اپنے اللہ سے جڑے گا اتنا اتنا ہی اس کا تذکرہ اس کے بعد بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایک ہی بندہ تھا، ایک ہی انسان، بس پوری کائنات کان امۃ واحدہ، وہ پوری پوری ایک امت قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑی امت سے کام لینا تھا وہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کام۔ جتنا فرما برداری زیادہ ہوئی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کا مقام زیادہ ہوا، اور جتنا اللہ کے ہاں مقام زیادہ ہوا اتنی بلندیاں اس کو بجستہ ہوئی۔ آج بھی کوئی بندہ کائنات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والا وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیے بغیر اس کے دل کو سکون دے۔ وہ مسلمان ہو تب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صلاۃ پڑھے بغیر، برکتوں کی دعائیں کیے بغیر اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کوئی بندہ دنیا میں کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب بھی وہ بیت اللہ میں جائے گا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی سنت پر عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ اس کا حج ہو سکتا ہے نہ اس کا عمرہ ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پرندوں میں ابابیل
آج تک بیت اللہ میں سے ان کو نہیں نکالا جا سکا اور نہ وہ نکلے ہیں، نہ کسی نے کو نکالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ جب پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ پھیر گئی اور اس کے گھر کو بالکل تنہا چھوڑ کے الگ ہو گئے، حتیٰ کہ عبد المطلب صاحب نے بھی اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر دیا کہ میرے اونٹ تیرے سپاہی لے گئے ہیں، وہ مجھے واپس کر کے وہ میرے ہیں۔ بیت اللہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جو بیت اللہ کے مجاور تھے جب وہی الگ ہو گئے تو پھر جس نے حفاظت کی پھر اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی۔ آج بھی اس کی نقل بیت اللہ میں موجود ہے اور قیامت تک شاید اسی طرح ہی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، جس بندے کو، جس شخص کو، جس پرندے کو، جس پرندے کو جو مل گیا بس مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اعزاز ملتا ہے وہ پھر عارضی نہیں ہوتا، مستقل ہوتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ بندہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات اللہ پاک نے وصیت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اور ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے یہ فطرت رکھی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انسانی حس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محسوسات کے ساتھ اس کائنات میں موجود پانا، یہ انسانی فطرت کے اندر اس کی بشیت، اس کی طبیعت میں، اس کے وجود میں یہ حسی طور پر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ کائنات کو دیکھیں، ذرا توجہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ مربوط نظام صدیوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جب سے ہماری زندگی ہے۔ کوئی 10 سال سے دیکھ رہا ہے، کوئی 20 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 100 سال سے دیکھ رہا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا قدرت کا اسی طرح چل رہا ہے۔ موسم میں بارشیں ہوتی ہیں، موسم میں گرمی آتی ہے، گندم پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر کاٹ جاتی ہے، پھر سارا سال اس کو کھاتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ سال بعد ہمارے لیے کون ہے جو گندم کاشت کر کے ہمارے لیے دانے مہیا کر دیتا ہے۔ یہ سارے کا سارا بندہ اگر محسوس کرے تو اس کی فطرت میں بھی یہ بات ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ میں اب مغلوب ہو، 950 سال ہو گئے مجھے واز کہتے ہوئے، اب میرے اعصاب کمزور ہو گئے، لوگ میرے خلاف چڑھ دوڑے اور لوگوں نے مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا، اب میں مغلوب ہوں، فانتصر، تو میری مدد کر۔ چنانچہ ففتحنا ابواب السماء والارض، ہم نے آسمان اور زمان کے دروازے کھول دیے پانی کے ساتھ، ایسا پانی جو مسلسل بہنے والا، آسمان سے مسلسل برس رہا ہے، زمین سے مسلسل وہ پانی ابلنے لگ گیا۔ دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وہ موقع پیدا فرما دیا، فرمایا کشتی بنا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بن گئی، لوگوں نے مذاق کر لیے، محسوس کر لی، باتیں ساری سنتے رہے کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم محسوس کرتے ہو وہ میں اور چیز محسوس کرتا ہوں، تم کسی اور دنیا میں رہتے ہو، میں کسی اور دنیا میں رہتا ہوں۔ وہ پاگل لوگ، بے وقوف، اس بات کو سمجھ نہ پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے اللہ کا تعلق تھا، چنانچہ محسوس ہوئی یہ بات کہ آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی ابلا، وفجرنا الارض عیونا، ہم نے چشمے بہا دیے زمین کے اندر، فالتقى الماء، پانی اوپر اور نیچے والا ایک ہو گیا، زمین کی تہ سے نکلا ہوا پانی، اوپر سے نکلا ہوا پانی بالکل برابر ہو گیا، اور پانی اس قدر زمین پر ابھر آیا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر کر دیا تھا اس تقدیر کے مطابق۔ ہم نے حضرت نوح کو، ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو، کچھ درندوں کو، کچھ پرندوں کو، ان تختوں پر جن کے اندر میخیں لگی ہوئی تھیں، حضرت نوح علیہ السلام جن کا مذاق شکار ہوتے رہے، مذاق کا شکار ہوتے رہے، جن تختوں کو لگاتے ہوئے، جوڑتے ہوئے، کشتی بناتے ہوئے، ہم نے ان کو ایک مقام پر اٹھا کے پھر چوٹی کے اوپر اس کو ٹکا دیا کہ اب تم یہاں رہو، اب یہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، پانی زمین میں پینا شروع کر دیا۔ یہ سب چیزیں محسوس ہونے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں اس طرح کا یہ نظام بنایا، بندہ اس کو محسوس کرتا ہے اور بندہ ان چیزوں کو اپنے حصی طور پر معلوم کرتا ہے کہ یہ واقعتاً اس کائنات میں اگر یہ ہوا ہے اور واقعتاً ہوا ہے تو کس نے اس کو پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیے، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بحر
فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر ہے، اپنی قوم کو لے کر تو نے یہاں سے نکلنا ہے، یہ قوم تیری، ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو اپنا سوٹا سمندر کے پانی کے اوپر دے مار. پانی کے اوپر سوٹا دے مارا، چنانچہ پانی پھٹ گیا، الگ الگ تودے بن گئے، الگ الگ پہاڑ بن گئے، پانی جہاں جہاں تھا وہاں جم گیا. سوٹا ایک جگہ پر لگا، ایک ہی دفعہ لگا، راستے 12 بن گئے. دیکھنے والوں نے محسوس کر لیا، ہر قبیلے اور ہر قوم نے اپنا اپنا راستہ لیا، اور پوری پوری قوم اپنے اپنے قبائل کے ساتھ ایک ایک راستہ منتخب کر کے چل نکلے. اب یہ کیا ہے سب کچھ؟ اب یہ سب باہر نکل گئے. ادھر سے فرعون وہ اندر آ گیا، فالتقى الماء، پانی مل گیا. وہ جو برف بن چکی تھی وہ پگھل گئی، فوراً پگھلی اور پانی برابر ہو گیا. اندر لانا تھا جن کو لے آیا، جن کو باہر نکالنا تھا لے آیا، نکال دیا. ان لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ واقعتاً کوئی چیز ہے. آج بھی کوئی بندہ چلا جائے بیت اللہ میں، بیت اللہ میں جانا تو بہت دور کی بات، کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، بشرطے کہ جوڑ لے. اس لیے کہ تعلق جڑنا شرط ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو حاملین عرش فرشتوں نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ تیرا کوئی نہیں نزار کمزور بندہ کہیں دور کے شہر سے بڑی ہی مہین سی آواز کے ساتھ، مدھم آواز کے ساتھ تجھے پکار رہا. اللہ نے فرمایا میں نے اس کا انتظام کر. اور آگے ارشاد فرمایا لولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ حضرت یونس علیہ السلام پہلے سے ہی تسبیح بیان کرنے والے تھے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. چونکہ وہ پہلے سے ہی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، ان کا تعلق اور رابطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی. وہ سکھ میں اللہ سے اپنے تعلق جوڑ چکے تھے، دکھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تعلق توڑا نہیں، اس کی مدد کو پہنچا اللہ پاک. اور اس نے انہونی بات کہہ دی، مچھلی کو حکم دیا کہ باہر جا کے حضرت یونس ایسے آ گئی، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مچھلی کو معلوم نہ کر سکتی تھی کہ مچھلی کہاں ہے، اور پھر اس کو باہر نہ لا سکتی تھی کہ مچھلی اب باہر آئے. آ بھی جاتی مچھلی تو اس کے پیٹ کو چاک کر کے باہر نکالنے میں جتنی دیر لگ جانا تھی. پہلے تو مچھلی کنٹرول ہوتی تھی کئی بڑی مچھلی، پھر اس مچھلی کو کنٹرول کرنے کے بعد ان کو پیٹ سے نکالا جاتا، اس وقت تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہو. یہی پانی ہے، وہی غرقاتی ہے، وہی پانی ہے، اسی پانی کے اندر فرعون غرق ہو رہا ہے. کہتے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، اور بنی اسرائیل جس اللہ پر ایمان لیا ہے میں بھی اس اللہ پر ایمان لایا. اللہ پاک نے فرمایا الان اب میں وقت عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، وکنت من المفسدین. تو آخر ایک تعلق ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو اس نے صحت بھی دی، اس کو رزق بھی دیا، اس کو منہ کی لذتیں بھی دی، چٹخارے کا موقع بھی اس کو دیا، سوچ بچار بھی دی، عقل شعور بھی دیا، پھر اس کو دانت دیے، پھر اس کو ناک دیا، پھر اس کو زبان دی، پھر اس کو بولنا سکھایا، پھر اپنا کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. کتنا ناہنجار آدمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو ٹکار کے الگ ہو گیا، کوئی تعلق ہی نہیں رکھا اس نے پوری زندگی، صرف کھانے پینے کے چکر میں رہا، صبح شام کھانے پینے کے چکر میں رہا، دوستی یاری کے چکر میں رہا، کبھی ادھر جا بیٹھا، کبھی آوارہ گردی ادھر کر لی، کبھی اس جگہ پر جا بیٹھا، کبھی پیچھے، سارا دن گزر جاتا ہے. ہم اتنا عجیب آدمی ہے، اتنا عجیب آدمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یاد نہیں آتا. کتنا ٹائم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بندہ دے. بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اس کے بعد پھر دیکھیں کس طرح محسوس ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، اور کس طریقے پر پھر اس کے ساتھ اس کی معاملت. یہ سب باتیں قرآن مجید نے اسی طور پر ان باتوں کا اظہار کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی کی، اس وحی کے ذریعے فرعون کو
غلط کرا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر بندے کی حس صحیح ہے، اس کی عقل دانش فہم فراست صحیح ہے تو نتائج اس کے سامنے آتے ہیں۔ بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے اور میرے اللہ کی یہ کرم نوازی ہے۔ انہونی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ ہونی بنا دے اور بندہ اس کو محسوس نہ کرے تو پھر بے حسی کی آخری حد ہے۔ ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے قرض لیا، کہاں سے؟ دریا پار کر کے پرلی سے۔ وہ بندہ کہنے لگا میں تجھے قرضہ دے تو دوں لیکن تیرا میرا کوئی واقعیت نہیں، کون ضمانت دیتا ہے کہ تو واپس مجھے واقعتاً جمعے والے دن واپس کر دے گا، ہفتے والے دن واپس کر دے گا، جب تو کہہ رہا ہے مجھے دے دے گا واپس۔ وہ کہنے لگا بھائی اب اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں بھی یہاں اجر بھی ہوں، واقعیت تو واقعی ہے مگر تیرا میرا اللہ ضامن۔ اس نے کہا اللہ ضامن کہتا ہے، چلو یہ دے۔ اس نے وعدہ کر لیا فلاں دن واپس کریں گا، ضمانت دے دی اللہ تعالیٰ ضامن۔ اب دیکھیں اس نے قرضہ اکٹھا کیا، جس دن واپس دینا، 2 دن تھے، مہینہ تھا، سال تھا، 10 سال تھے، جب دینا دریا پر پہنچا، کشتی کوئی نہیں، بیٹھا سارا دن بیٹھا رہا، کوئی کشتی ہے نا آزمائش، کوئی کشتی کوئی ذریعہ نہیں وہاں تک پہنچے۔ شام ہونے کو آئی، اب اس کی ذہن پر یہ بات بوجھ بن گئی کہ میں نے اللہ کو ضامن دیا ہے، اگر قرضہ نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو جو ضامن دیا ہے وہ ضامن نعوذ باللہ من ذالک اس کی ذات پہ حرف آئے۔ بہت سوچا، کوئی سمجھ نہیں، اخیر وہ باہر نکلا گیا، واپس جاتا ہوں، شام ہونے کو آئی، دیکھا تو لکڑیاں، اس کے ذہن میں ترتیب آئی، چاقو سے لے کر اس کو کریدا، لکڑی کے اندر سوراخ کیا، ایک رکا نہیں تھا، پیسے اس کے اندر رکھ، اوپر سے پورا بھرا، جسے اس کو باندھ دیا، لکڑی وکڑی ٹھونک کے اس کو مضبوط کیا اور اس لکڑی کو دریا میں پھینکا۔ اب دیکھیں تو ہے عقل شعور کی بات، انسانی عقل شعور میں آنے والی کوئی ہے بات، اس دریا میں پھینک اور کہتا ہے اللہ تجھے ضامن دیا تھا، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر، اب اگلا کام میرے پاس ہے اور تو ضامن ہے۔ جب اصل مالک نہ پہنچے تو لوگ ضامن کو پکڑتے ہیں، یہ اصول ہے کائنات۔ میں تو نہیں پہنچا، اب تیری ضمانت ہے، تو جان تیرا کام، اور یہ رہے پیسے۔ اس نے دریا میں پھینک، اب دیکھو ہے کوئی عقل شعور بڑی بات، وہ دریا میں پھینک کے پاس واپس آ گئے۔ ادھر وہ گھر میں بیٹھا کہتا ہے یار آج اس کو آلس آیا، سوچ سوچ کے کہتے ہیں چلو میں جا کے دیکھوں شاید آ رہا۔ او بھائی اللہ کے بندے، اگر تو گھر میں بیٹھا رہے گا تو پھر بھی اس کو آنا ہے تو آ جائے گا، اگر تو باہر نکل کے دیکھے گا تو پھر اس کو نہیں آنا تو پھر بھی نہیں آنا۔ لیکن یہ انسانی فطرت، اس وقت بھی انسانی فطرت ایسی تھی جیسی آج، باہر نکل کے دیکھو تو پھر وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے آئے، دیکھا نہ کوئی کشتی، نہ کوئی بندہ، نہ پرندہ، مایوس ہو کیا کر بس گیا کام، جھوٹ بول گیا میرے ساتھ، وعدہ خلافی کر گیا، بندہ کوئی بے ایمان تھا، ٹھیک نہیں تھا، میں نے دھوکہ کھایا، چلو چلو واپس چلنے لگا تو لکڑی نظر آ گئی، کہتے یار بہاؤ اسی طرف ہے، لکڑی بھی آ رہی ہے، چلو اس کو پکڑ لیتے ہیں، دریا میں آ رہی ہے، کسی کی ملکیت تو نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے ڈھیر سارے مسائل حل کیے، ڈھیر سارے۔ وہ لکڑی آ گئی ہے سامنے، اس کے آگے کنارے پر لگی، کون ہے اس کو لے کے آنے؟ کس نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تو چل دریا پر؟ کس نے اس کو یہ خیال ڈالا کہ یہ لکڑی اٹھا لے؟ لکڑی اٹھائی، گھر لے گیا، کاٹی تو درمیان میں پیسے نکل، رکا بھی نکلا، پیسے گنے تو پورے ہیں، رکا بھی مل گیا، پیسے پہنچ گئے۔ یہ کون ہے؟ کون قبول کرتا ہے دعائیں مجبور آدمی کی جب وہ مجبور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے؟ کون ہے اس آسمان و زمین کا نظام بنانے والا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے، سنتا ہے، اس کی مجبوریوں کو کاٹتا ہے، اس کی شفا دیتا ہے، اس کے مریضوں کو، اس کی تکلیف کو بخش دیتا ہے، اس کی تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کو شفا دے دیتا ہے، اس کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ بھی تو اسی وقت پکارتا ہے نا جب اس کو تکلیف ہو۔ اصل تعلق جو ہے پہلے جوڑا۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصی طور پر انسان کو یہ محسوس کرا دی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر حصی طور پر انسان کی فطرت میں یہ بات ہے اور اس کی محسوسات میں یہ بات ہے کہ اس میں کائنات میں کوئی ذات ہے جو اس کی مانتا ہے، جو اس کے نخرے برداشت کرتا ہے، جو اس کی مانتا ہے، اس کے نخرے برداشت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، پورا ہی نہیں زیادہ دے دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے، کس نے ان کو معاف کیا؟ کس نے کنویں میں اندر پڑے ہوئے وحی کی کہ یوسف ایک وقت آئے گا
ایک وقت آئے گا جب تو ان بھائیوں کو بتلائے گا جو کچھ ہے تیرے ساتھ. پھر وہ کیا تھا؟ قرآن مجید نے قصہ نقل کیا ہے پورے. وہ کیا تھا؟ جب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے کہ ابا یہ بس کیا تو روز کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، اب آج تک تو یوسف ملا نہیں، اب تجھے اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. قاصد کہاں سے چلا؟ مصر سے. خوشبو کہاں آنے لگی؟ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تک کہ ابا یہ تو روز نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، اب تجھے نئی خوشبو آنا شروع ہو گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی بات ذکر فرمائی، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ کچھ توقع ہے جو تمہیں توقع ہے. ایک وقت آئے گا وہ دونوں بھائی میرے پاس، پہلے تو ایک کو روتے تھے اب دو کو روتے ہیں، دونوں ہی میرے پاس آئیں گے. انی اعلم من اللہ، جملہ دیکھیں، انی اعلم من اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں مالا تعلمون جو تم نہیں جان. ایک بندے کا تعلق جڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ 11 ستارے سورج اور چاند نے اس کو سجدہ کیا، یوسف پر موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئی یہ وحی اس نبی کی یہ وحی پوری نہیں ہو جاتی. وہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو فوت شدہ مان لیں؟ جب تک 11 ستارے اور سورج چاند اس کو سجدہ نہ کر لیں وہ بندہ دنیا سے جا ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتی یہ بات. میں جانتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں، تم نہیں جانتے. اس بات کا احساس نہیں. بس یہی وہ حص ہے جو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور اس کو محسوس ہو. جتنا جتنا کسی کی حص تیز ہوگی اتنا اتنا وہ کھینچے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا. جب جب اس کا کام ہوگا، جب جب اس کو محسوس ہوگا، جب جب اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی نئی رحمت دیکھے گا، کوئی نئی قدرت اس کے سامنے آئے گی، تب تک وہ ان چیزوں سے الگ ہو کر اس کی طرف کھینچے گا. اور جیسے جیسے کوئی جل دماغ آدمی، کوئی بے وقوف کودن، وہ بس ناک میں مکھی بیٹھی اس نے اڑا دی، نہیں اس نے خبر کی کہ یہ کیوں آگے بیٹھی تھی، آخر اس کی کوئی وجہ کیا. اس نے زندگی گزار دی ڈنگر ڈھولوں کی طرح، اسی طرح گزار دی، نہیں محسوس ہوا. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات میں ہے. ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اللہ تو نے ہر چیز پر اپنی رحمت اور اپنے علم سے احاطہ کر لیا ہے، وسعت اختیار کر لی ہے تو نے آسمانوں اور زمینوں پر. یہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں موجود ہیں کہ بندے کو حصی طور پر یہ سب باتیں اللہ پاک نے بتائیں اور محسوس کرتا ہے بندہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، یہ بندے کی فطرت میں یہ بات. اور رب ہونے کے لیے قرآن مجید نے 3 شرطیں ذکر کی. 3 چیزیں ہیں وہ اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ رب ہے. اگر ان 3 میں سے کوئی ایک بھی کسی کے اندر نہیں، اگرچہ 2 باقی بھی کسی میں نہیں آ سکتی، لیکن اگر کوئی ان تینوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو وہ رب نہیں. رب ہونے کے لیے 3 چیزیں بنیادی چیزیں. پہلی چیز تو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رب ہے. قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا، فرمایا کالا فمن ربکما یا موسیٰ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو اور تیرا بھائی جو آئے ہو اور بار بار تم رب کی بات کرتے ہو، مجھے تم نے چھوڑ دیا، حالانکہ دنیا میں رب تو میں ہوں، مجھے چھوڑ کر وہ تمہارا کون سا رب ہے جس کی تم بات کرتے. انہوں نے کہا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کی. چڑیا کی تخلیق الگ کر دی، شیر کی تخلیق الگ، انسان کی تخلیق علیحدہ بنا دی، سانپ اور بچھو کو علیحدہ کر دی، اس کو اس کی تخلیق عطا کی، اس کو اس کی تخلیق، ہر چیز کو اس کی الگ الگ تخلیق عطا کی. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کی. پھر صرف اس کو تخلیق ہی نہیں عطا کی، پیدا ہی نہیں کیا، ثم ہدیٰ، پھر اس کو ہدایت بھی دی. کاہے کی ہدایت دی؟ بچھو کے پاس ہدایت صرف ڈنک مارنا ہے، وہ پیار نہیں کرتا. شیر کو ہدایت دی، وہ چیر پھاڑ ہی کرتا ہے، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا. یہ انسان کے اندر اللہ پاک نے ساری قوتیں ودیت رکھ کے وہ پیار بھی کرتا ہے، وہ دشمنی بھی کرتا ہے، وہ چیر پھاڑ بھی کرتا ہے، وہ سوئی کے ذریعے سی بھی دیتا ہے، وہ سوئی کے ذریعے سی بھی دیتا ہے، وہ زبان کی سوئی چلا کے ٹوٹے ہونوں کو جوڑ بھی دیتا ہے. یہ ساری کی ساری صلاحیتیں اس کو عطا کی. وہ ڈنک بھی مارتا ہے، وہ قتل بھی کرتا ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ جلاتا بھی ہے، وہ رلاتا بھی ہے، وہ ہنساتا بھی ہے، وہ دیتا بھی ہے، وہ لیتا بھی ہے. ساری انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی، ورنہ باقی ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کی.
اور پھر تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کو اسی چیز کی طرف رہنمائی کی۔ کون ہے؟ ربنا الذی خلق کل شیء ثم ہدی۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تخلیق کا احساس فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اس وقت تک کوئی رب نہیں کہلا سکتا جب تک وہ کسی کو پیدا نہ کرے۔ ایک ہے کچھ چیزوں کو جوڑ جاڑ کے بنا کے اس کی نئی شکل پیدا کر دیں، یہ الگ بات ہے۔ وہ اپنے پاس سے کوئی چیز پیدا کر کے وجود میں لا کے کسی کی تخلیق کرے، یہ الگ بات۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ کسی چیز کو اپنے طور پر پیدا کر لے، یہ نہیں۔ مٹی سے وہ ہزاروں قسم کی چیزیں بنا لے، ڈیکوریشن پیس سے لے کر ہاتھی تک گھوڑے تک بنا کے کھڑا کر دے، لیکن وہ مٹیریل کہاں سے آئے؟ وہ مٹیریل کہاں سے آئے؟ انسان نے خود تو اس کو تخلیق نہیں کیا۔ مٹی کے گھڑے بھی بنا لیے، لوہے کے، تانبے کے، سونے کے، چاندی کے گھڑے بنا لیے، گلاس بنا لیے، بندے بنا لیے، بت بنا کے کھڑے کر، لیکن اس نے آپ تو کچھ نہیں کیا، خود کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق، ہر چیز کو تخلیق، اس کا مٹیریل بھی اس نے تخلیق کیا، پھر اس کا وجود بھی اس نے بنایا۔ اب ماں کے پیٹ کے اندر ہڈیاں کس نے بنائی؟ کتنی عجیب بات! ماں کے پیٹ کے اندر ہڈیاں کس نے پیدا کی؟ پھر ہر شے کو اس کی تخلیق، اس کی جو اس کی ذات کے لیے مناسب اور موزون ہے، اس کی شکل اس طرح بنائی، اس کا سر، اس کی آنکھیں، اس کی دم، پاؤں، جس طرح اس کے لیے زندگی گزارنا آسان تر تھا، وہ سب اللہ پاک نے اسی طریقے سے بنا۔ کبھی ہم نے غور کیا اس بات کی طرف؟ یہ رب ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک مقدار متعین کہ وہ اس حد سے آگے نہ بڑھ پائے، اس حد سے آگے نہ بڑھ پائے۔ آپ نے کھیت کاشت پورے کا پورا، آپ نے اس میں ہل چلا، پانی لگا دیا، وتر آیا، آپ نے پورے کھیت کے اندر ایک ہی لمحے، ایک ہی گھنٹے کے اندر، بلکہ 5 منٹوں کے اندر 150,000 بندہ اکٹھا کر کے اس کے اندر آپ نے، مثال کے طور پر ٹماٹروں کے آپ نے بیج۔ اب زمین ایک ہی لمحے تیار ہوئی ہے، ایک ہی دن میں، ایک ہی دن میں پانی لگا، ایک ہی دن میں ہل چلا، ایک ہی دن میں کاشت ہوئی، لیکن پودے بڑے چھوٹے ہیں، کوئی بعد میں پیدا ہوا، کوئی پہلے پیدا ہوا۔ اس کے اندر پھل کسی پودے میں تھوڑا آیا، کسی میں زیادہ آیا، کسی میں آج آیا، کسی میں کل آیا، پھر کسی پودے کا پھل آج تیار ہوا، کسی پودے کا پھل کل تیار۔ آپ نے کبھی غور کیا کیونکہ پورے کھیت کا پھل ایک ہی دن پورا تیار ہو جاتا، منڈی اس کو قبول کرتی، لوگ اتنا وہ کھا لیتے ہیں کہ دن میں، پھر جو اس سے تعفن پیدا ہو، بدبو اور بیماریاں پیدا ہو، اس کا کیا علاج؟ یہ سب کا سب قدرہ تقدیرا۔ یہ کس نے اس کا اندازہ لگایا؟ کس نے یہ مقدر کیا ہے کہ اس کھیت میں سے 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے پھل پیدا کرنا ہے اور 6 مہینے تک لوگوں کو مسلسل پھل دینا؟ یہ سب کس کی تقدیر ہے؟ مطلب یہ نہیں سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تو آج پتہ چلا، ہم نے کبھی سوچا اس موضوع پر؟ کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ یہ سارے کا سارا پھل اگر ایک ہی دن تیار ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا۔ اس نے تقدیر لگائی ہے، اس نے اندازہ لگایا ہے کہ میری مخلوق کو کیا چیز کب ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ وہ کسان ٹوکریاں بھر بھر کے لے آتا ہے، گاڑیاں بھر کے لے آتا ہے، منڈی میں بک جاتا ہے، آج کا تازہ مال نکل گیا، کل تازہ اور آ جائے، پرسوں اور پک جائے گا، مہینہ یوں ہی چلے گا، اس کے بعد پھر اور دیکھا جائے گا۔ فقدرہ تقدیرا۔ دوسری چیز جو رب کو رب بناتی ہے وہ ہے اس کا مالک۔ زمین ہمارے نام تو لگ جاتی ہے لیکن ہم مالک تو نہیں ہوتے۔ اگر ہم مالک ہوں تو ہم سے ہمارے بچے کیوں چھینیں؟ اگر ہم مالک ہوں تو ہم سے ہماری زمین، ہمارا مکان، ہماری جائیداد، ہمارے اپنی اولاد کیوں چھینیں؟ نہیں چھیننا چاہیے نا اس کو، لیکن وہ چھین لیتے ہیں۔ ہماری زمین ہمارے نام لگی ہوئی ہے، وہ ہمارے گاؤں کا نمبردار، ہمارے گاؤں کا چودھری یا سائڈ کا کوئی بدماش آ کے وہ ہمیں اٹھا کے بگا دیتا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیتے، مکان پہ قبضہ کر لیتے۔ زمین خریدی میں نے، خریدی، مکان بنایا میں نے بنایا، زمین میں لکھا گیا کہ اتنے مرلے زمین فلاں بندے کو الاٹ کر دی ہے، منتقل کر دی، میں نے پیسے لے لیے، بس اس نے مکان بنایا۔ مالک نے آ کے، جو پہلا مالک تھا اس نے آ کے مکان پہ قبضہ کر لیا۔ اب وہ کہتا ہے کیوں؟ تیرے نام تو میں نے 15 مرلے زمین کرائی تھی، وہ جا کے دھان سنبھال وہ پڑی ہے زمین پہ، زمین ہی تھی نا، مکان کا تو تذکرہ نہیں تھا، لیکن جٹھائی۔ اب وہ اگر مالک ہوتا تو کوئی دوسرا بندہ اس پہ قبضہ کر سکتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکی ہے، اس پہ قبضہ کر کے دیکھیں۔
کیا انجام نکل؟ مالک ہونا اللہ تبارک و تعالی جو رب ہے، رب کا معنی ہے پالنے والا، وہ مالک ہے، وہ پالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی کا ملک ہے جو آسمانوں میں ہے، اسی کا ملک ہے جو زمینوں میں ہے۔ وما لکم من دون اللہ من دونہ من ولی ولا نصیر، آپ کا اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سرپرست ہے، نہ آپ کا اس کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ مالک وہ صدر مملکت نہیں ہوتا، مالک بادشاہ مالک نہیں ہوتا زمین کا، ملک کا مالک اور ہے۔ اگر وہ اس کا مالک ہوتا تو 10 سال کے بعد مر کیوں جاتا، کیوں چھوڑ جاتا وہ مالک؟ مالک وہ ہے جو ہمیشہ اسی کا مالک۔ قیامت آئے گی، سب مخلوق سامنے ہوگی، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، او بادشاہ ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، قارون ہو، بڑے بڑے ممتاز دنیا کو فتح کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہو، جہانگیر، جہاں پناہ، پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیے لوگوں نے ان کو۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ کس کی بادشاہی تھی؟ کس کی بادشاہی ہے؟ کس کی بادشاہی رہے گی؟ اب کس کی ضرورت ہے کوئی جواب دے؟ پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ ایک واحد جو سب پر غالب ہے، اس کی حکومت، اس کی مالک۔ آج بھی وہی مالک ہے، کل بھی وہی مالک ہے۔ میری مالکی کو لوگ حصے بکھرے نہیں کر سکتے، میرے مرنے کے بعد میری مالکی کو لوگ حصے بکھرے کریں۔ اگر میں مالک ہوتا تو میں اپنی زمین کو کیوں حصے بکھرے کر دیتا؟ میں اپنی زمین کو اپنے ہاتھوں بیچ کے اجاڑ دیتا، بنی بنائی چیز اپنے ہاتھوں اجاڑ دی میں مالک نہیں مالک۔ تیسری چیز ہے رب ہونے کے لیے الامر، حکم، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی۔ ارشاد فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، واضح کر دو، اعلان کہ اس کائنات میں امر، حکم بس صرف ایک اللہ کا، کوئی دوسرا اس میں حکم نہیں دے سکتا۔ نہیں اعتماد آتا تو دے کے دیکھ لو، چاند کو، سورج کو کہہ دو کہ وہ مشرق سے شروع نہ ہو، مغرب سے شروع ہو جائے، کہہ دو، دیکھ لو۔ اب دن ہے، کہہ دو اس کو کہ رات ہو جائے۔ کس کا حکم چلتا ہے؟ کس کا امر ہے؟ دور نہ جائیں، آسمان کہیں دور ہے، سورج بہت دور ہے، چاند بہت دور ہے، رات کا اندھیرا بہت دور ہے۔ اپنے آپ کو کہہ دو مجھے بخار ہوا ہے، کہہ دو اپنے آپ کو مجھے بخار نہ ہو، میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، بس رک جائے میری جوانی یہیں پر، ان قوتوں کے ساتھ، ان پوری توانائیوں کے ساتھ میں اسی طرح مضبوط ٹھوس بنیادوں پر قائم رہوں جب تک میرا جیتا ہے۔ روک لو اپنی جوانی کو، ختم کر دو اپنی بیماری کو۔ بھائی نہیں کر سکتا کوئی، نہیں ہو سکتا، نہیں اختیار، نہیں اختیار، امر نہیں چلتا۔ ارشاد فرمایا اللہ لہ الخلق والامر، اسی کی تخلیق، اسی کا امر چلتا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اس کائنات کی تخلیق، بہترین تخلیق ہے وہی بابرکت۔ رب جس کو ہم رب کہتے ہیں، مشرکین بھی اس کو مانتے ہیں، اللہ توفیق دے گا، آئے گی یہ بات کہ مشرک رب کو رب کہتے تھے، مانتے تھے، پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ واقعتاً رب ہی سب کچھ کر سکنے والا ہے، پھر بھی ان کو مشرک کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ جو بندہ ان 3 چیزوں کو مان لیتا ہے، اس نے رب کا اعتراف کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اور حکم بھی اس کا چلتا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں بندے کے ذہن میں آ گئیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہونے کا ایک تخیل الگ سے ہو گیا۔ اب اس پر غور کیجیے، توجہ کیجیے کہ جب ہم نے اس کو رب مان لیا ہے تو یہ کائنات، اس کا ہم مالک بھی تو اسی کو مانتے ہیں،
اس کا خالق بھی اسی کا اور اس کے اندر حکم بھی اسی کا چلے، اس کے اندر حکم بھی اسی کا چلے۔ ہماری اپنی تشریحات، ہم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے تو قانون بنا سکتے ہیں کہ دائیں طرف والا پہلے چلے یا بائیں طرف والا پہلے چلے، ہم نے دائیں ٹریفک کنٹرول کرنی ہے یا بائیں ٹریفک کنٹرول کرنی ہے، ہم نے اپنی ڈرائیونگ وہ بائیں طرف سے لینی ہے یا دائیں طرف سے لینی ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں، آج یہ ہے کل کو نہیں ہوگی۔ آج ایک حکومت آئی، اس نے کوئی سکہ چلا دیا، کل کو دوسری حکومت آئی، دوسرا سکہ چلا دیا، کاغذ کے پرزے ہیں، آج ہیں کل کو نہیں ہوں گے، لیکن حکم تو اسی کا چلنا چاہیے۔ جب ہم نے حکم بھی اس کا نہ مانا تو ہم نے اس کو رب تو نہیں مانا، ہم نے تو اپنی اسمبلی الگ بنا لی، اس نے قانون ہی الگ بنا لیا، ہم نے ڈکٹیٹرشپ اپنی الگ بنا لی، عورتوں کے حقوق جو اللہ پاک نے نہیں دیے، اس کے رسول نے نہیں دیے، ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود حرام کیا، ہم نے اپنی قوم کے اعلیٰ ترین عہدیدار سپریم کورٹ میں جا کے رٹ دائر اور وہ قانون ختم کرا، سود پھر بھی بحال۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ امر تو اس کا نہ چلایا ہم نے، چاہیے کہ امر بھی اس کا چلنا چاہیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ امر اس کا چلتا، ہمارے اوپر بھی امر اس کا چلتا ہے، زمین پر بھی امر اس کا چلتا ہے، حکم اس کا چلتا ہے۔ ہم نے رب کو رب نہیں مانا، مشرکین مانتے تھے لیکن صرف زبانی کلامی مانتے تھے، حقیقت میں وہ بھی نہیں مانتے، اسی لیے ان کو مشرک کہا گیا۔ اس معنی میں ہمارے مسلمان ہونے کے بعد ان کے اسلام کا اور ہمارے اسلام کا اس معنی میں کوئی فرق نہیں رہا، باقی وہ بھی رب ماننے کے بعد پھر مشرک تھے، ہم بھی رب ماننے کے بعد پھر مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا کرے، اس کے مطابق صحیح ہے، جرأت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ